بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ انفہا مائع پنیر جو بچے کے پیٹ سے نکلتا ہے جب وہ دودھ پی رہا ہو، اور یہ مائع متمائل بزردی ہوا کرتا ہے۔ کیا انفہا جو روایت کے اندر طاہر قرار دیا گیا ہے خالی اس مائع کا نام ہے، یا اس ظرف کا نام ہے کہ جس کے اندر یہ پنیر دودھ پیتے وقت بنتا ہے اور یہ ظرف سکڑ جایا کرتا ہے جب وہ گھاس کھانا شروع کرتا ہے؟ کیا اس ظرف کا نام ہے یا مظروف کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثمرہ اختلاف حکم بطہارت ظرف و مظروف میں دو احتمال آخر کی بنیاد پر ہے، یعنی یا تو مجموع ظرف و مظروف کو سمجھا جائے یا خصوص ظرف کو سمجھا جائے۔ لیکن اگر ہم روایات کو دیکھیں طہارت انفہا میں، تو عبارت میں روایات کے اعتبار سے مجموع نظر آتا ہے، اما اگر عبارت کو ظرف میں مخصوص قرار دے دیں، یعنی جو بچے کے پیٹ میں بنتا ہے وہ اجزاء میتہ میں سے نہیں ہے اور اس نے کسی نجس چیز کو بھی نہیں چھوا، تو اب اس ظرف کو کیسے نجس ہونے کا حکم کیا جائے گا؟ بس وہ ظرف پاک ہے، بخلاف اس وقت کہ خالی انفہا عبارت از مظروف ہو تو اس کے پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ظرف جب نجس ہے تو مظروف بھی خود بخود نجس ہو جائے گا۔ ہاں، اخبار جو طہارت انفہا کے باب میں آئی ہیں دلالت التزامیہ کی بنیاد پر جب وہ ساتھ جسم میں مائع داخل ہوتا ہے وہ پاک قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب انفہا جو ظرف وہ پاک ہے تو اس کے اندر رہنے والا مائع بھی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ یہ دلالت التزامی کی وجہ سے پتہ چلتا، جس طریقے سے اگر داخل جلد نجس ہو تو اس کے بعد خود بخود وہ مائع جو اس کے اندر موجود ہے خود بخود نجس ہو جائے گا، بمقتضا اس کے کہ جب ہم اس ظرف کو نجس مان رہے ہیں تو مضروب بھی خود بخود نجس ہو جائے گا۔ کسی نے ادعا کیا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں کہ مائع مظروف اس کے طہارت کو اس بات کرنے میں اخبار سے تشبث کریں، اخبار سے تمسک کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مائع امر خارجی از میتہ ہے اور اس مائع کی حالت اس سخت چھلکے والے انڈے کی طرح ہے کہ جس میں انڈے پر طہارت کا حکم لگایا گیا تھا،
اس مایا کے اوپر بھی طہارت کا حکم لگایا جائے گا، اور اس کی نجاست کا کوئی موجب موجود نہیں ہے، اس لیے اخبار کی ضرورت نہیں کہ مائع کو پاک کرنے کے لیے ہم خبر اور روایت کا سہارا لیں، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ میتہ سے جدا ہے، انڈے کی طرح۔ مدفوعۃ، یہ دعویٰ دور کر دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے کہ اس مائع کو آپ انڈے سے قیاس کریں۔ قیاس مع الفارق اس لیے کہ یہاں پر مظروف جو پنیر کا مایہ ہوا کرتا ہے وہ مایعات کی قسم میں سے ہے۔ اگر روایات اس کے پاک ہونے کی دلالت نہ رکھتا تو جلد کے نجس ہونے سے یہ مایہ بھی نجس ہو جانا چاہیے، دلالت التزامی کی وجہ سے، کہ جب جلد نجس ہے میتہ کا جز ہونے کے سے تو مایہ خود بخود نجس ہونا چاہیے، کیونکہ ظرف سے تو یقیناً اس مائع نے ملاقات کی ہے، بس جب ظرف نجس ہے میتہ مردار کا جز ہونے کے اعتبار سے تو مایہ خود بخود نجس ہونا چاہیے، اور ظرف چونکہ اجزاء میتہ میں سے وہ نجس بالذات ہے، پر جب وہ نجس ہے تو مظروف بھی خود بخود نجس ہونا چاہیے، اور اس مظروف سے بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اس لیے جو ہے ہمیں اس مظروف کے پاک ہونے کے لیے روایات کی ضرورت ہے۔ روایات وارد ہوئی اس مقام میں جس کا ظہور یہ بلکہ صراحت بعض میں ہے، جو دلالت کرے کہ اس انفہا کے طہارت پر حکم کیا جائے، وہ اس لیے کہ اس پنیر مایا سے پنیر کے اندر استفادہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے حلال بھی قرار دیا گیا، پاک بھی قرار دیا گیا ہے۔ بس صحیح اس مقام میں یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہمارے لیے وسعت نہیں ہے کہ لفظ جس کو ذکر کی گیا انفہا، اس کے مفہوم کی تحقیق کرنے کی وسعت نہیں ہے یہاں پر، مگر ایک ظن و تخمین کے اعتبار سے کہ انفہا کا مفہوم وہ مائع ظرف، مائع پنیر کہ جو بکری کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ ظرف و مظروف دونوں کو شامل ہو، کیونکہ اگر ان کے مقابل میں نہ ہوتا، ظرف و مظروف کے مقابل میں نہ ہوتا تو اس انفعا کو مظروف کے ساتھ یعنی اس مائع کے ساتھ مخصوص کرنا پڑتا۔ بس جو لفظ انفعا لغت عرب میں ظرف کے مقابل میں ہے وہ اس کو شامل نہ ہوتا، اور بعید جداً کہ ظرف لغت عرب میں اسم موضوع جو انفعا ہے اس کے اوپر ظرف کا اطلاق نہ ہو، بس اس لیے ظرف و مظروف غالباً دونوں پر انفعا کا اطلاق ہے، اور دونوں کو روایات شامل ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر دونوں کے دونوں میتہ کے جز میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ وہ الگ شمار ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر پاک بھی اور اس کو استعمال کرنے کی پنیر میں اجازت ہوگی۔ کیف کان، اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ لفظ انفعا ظرف کے لیے ہے یا مظروف کے لیے، اور اس کے حکم میں ہم شک کرنے لگیں تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ قدر متیقن کو اخذ کیا جائے، اور وہ ہے مظروف، اور وہ چیز جو مظروف کے ساتھ ملصق ہے داخل جلد میں، بس مظروف یعنی پنیر مایا اور اس کے اندر کی جلد اس کو پاک مانیں گے تاکہ وہ مظروف کو نجس نہ مان کر استعمال کرنے کی اجازت ہو جائے، یہ قدر متیقن پاک ہونا۔ باقی جو ہے پاک ہونے پر شک ہے، لیکن
ظرف کا خارجی حصہ کیونکہ میتہ اور اجزاء میتہ کی روایتیں وہ نجاست کے اعتبار سے خارج ظرف کو شامل ہے، اس لیے اس کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے طہارت والی روایت انفیاء میں، دوسری طرف نجاست میتہ اور اجزاء میتہ والی روایت، اس لحاظ سے اس کے طہارت جلد پر قاعد طہارت سے استفادہ کرنا غرائب کلام میں سے ہے، اس لیے کہ دلیل اجتہادی میتہ جب نجاست جلد پر دلالت کرتی ہے تو ہمارے لیے اصل عملی قاعد طہارت سے باہر کی جلد میں تمسک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میتہ کے اجزاء میں باہر کی جلد شمار کریں، اندر کی جلد کو چونکہ پاک مانا گیا اس لیے کم سے کم وہ مایا اور اندر کی جلد جو ہے پاک رہے گی۔ صلی اللہ علیہ